سابق وزیراعظم آزاد کشمیر اور مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق احمد خان برطانیہ کے ایک ہفتے کے دورے پر برمنگھم ایئرپورٹ پہنچے تو پارٹی کارکنان اور دیگر کشمیری کمیونٹی نے بھرپور استقبال کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے وزیراعظم پاکستان کے امریکہ کے دورے کو کشمیریوں کے لیے خوشائند قرار دیا۔ اسی پر دیکھیں گے عابد کاظمی کی رپورٹ۔ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر اور مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق احمد خان اسپیشل بچوں کی ایجوکیشن کے لیے فنڈ ریزنگ کی غرض سے برطانیہ کے ایک ہفتے کے دورے پر ہیں۔ اس حوالے سے جب وہ برمنگھم ایئرپورٹ پر پہنچے تو پارٹی کارکنوں اور دیگر کشمیری کمیونٹی نے ان کا پرجوش انداز میں استقبال کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان کا کہنا تھا کہ پوری کشمیری قوم وزیراعظم پاکستان اور عسکری قیادت کی مشکور ہے، جنہوں نے کھل کر امریکی صدر کے سامنے کشمیریوں کی بات کی اور امریکہ نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی بھی پیشکش کی۔ وزیراعظم پاکستان کے حالیہ دورے کے نتیجے میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور وہ پیش رفت امریکہ کی طرف سے کشمیر پر ثالثی کی پیشکش ہے اور یہ بڑی حوصلہ افزا ہے۔ طویل عرصے سے ہم اس بات کے خواہش مند تھے کہ پاکستان ہندوستان کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے اس کو کسی طرح بریک کیا جائے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی نے بھی دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہندوستان کے وزیر اعظم نے، بعد میں بے شک وہ انکار کرتے رہے، لیکن ان کی طرف سے اس خواہش کا جو اظہار ہے یہ بڑی مثبت پیش رفت ہے اور امریکی صدر کی آمادگی اس پر مزید مثبت پیش رفت ہے۔ پاکستان تو پہلے سے تیار تھا، تو ہماری خواہش ہوگی اور ہماری کوشش بھی سارا ساتھ یہی رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن مذاکراتی حل تلاش کیا جائے۔ سابق وزیراعظم کو ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے راجہ اسحاق صابر کے فارم ہاؤس میں لایا گیا، جہاں پارٹی کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ آپ لوگوں کو بھی برطانیہ میں کشمیر کے حوالے سے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عمران خان کے قریبی دوست برطانیہ کے وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ برمنگھم کے معروف بزنس مین میاں مقبول کی جانب سے ان کے اعزاز میں اپنی رہائش گاہ پر ڈنر کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز برمنگھم۔ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر اور مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان کا امریکہ میں شاندار استقبال اور امریکن صدر سے کشمیر پر دو ٹوک موقف پر کشمیری قیادت ان کی شکر گزار ہے۔ وہ اس وقت ہمارے نمائندے عابد کاظمی کے ساتھ برمنگھم میں موجود ہیں، کیا کہتے ہیں سنیے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور مسلم کانفرنس کے رہنما سردار عتیق احمد اس وقت برمنگھم میں موجود ہیں، تو ان سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کشمیری قیادت عمران خان کے دورے کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ سردار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ 92 کو ٹائم دینے کا۔ آپ بتائیں کہ کشمیری قیادت کس نظر سے دیکھتی ہے عمران خان کے دورے؟ جی کاظم صاحب شکریہ۔ جہاں تک عمران خان کے دورہ امریکہ کا تعلق ہے، یہ دورہ ہر اعتبار سے بہت کامیاب اور بہت بامقصد دکھائی دیتا ہے۔ خاص طور پر اس دورے کے نتیجے میں امریکی صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پرامن مذاکرات کے لیے ثالثی کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، یہ بہت حوصلہ افزا ہے، بہت خوش کن ہے اور اس سے ایک نئی امید پیدا ہو گئی ہے ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ میں معاملات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اگر یہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے، پاکستان ہندوستان کے درمیان تعلقات بہتر ہو جائیں، دوستی راستی کا ماحول پیدا ہو جائے، تو یہ علیحدگی کی ساری تحریکیں خود بخود دم توڑ جائیں گی۔ اس کے نتیجے میں مغربی دنیا کو اور خاص طور پر امریکہ کو اور نیٹو فورسز کو افغانستان سے ایک سیف پیسج مہیا کرنے کے لیے پاکستان بڑا ایفیکٹو رول پلے کر سکتا ہے۔ ویسے بھی پاکستان ایک رول پلے کر رہا ہے، لیکن اگر یہ امریکہ پاکستان کی امداد کشمیر کے محاذ پر کرے اور پاکستان جو ہے حکومت پاکستان و افغانستان کے محاذ پر امریکہ کی اور مغربی دنیا کی امداد کریں، تو یہ بڑی اچھی بڑی بہت اعلیٰ بڑی نوبل ڈیل ہے اور بڑی سوبر ڈیل ہے، اور اس سے یہ جو خطرات ہیں، اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان ہندوستان کی تلخی سے خطرہ صرف پاکستان ہندوستان کو نہیں ہے، بلکہ یہ ہائیلی نیوکلیئرائزڈ ریجن ہے اور کشمیر جو ہے وہ ایک نیوکلیئر رنگ بن چکا ہے، چاروں طرف سے ایٹمی ہتھیاروں میں گھرا ہوا ہے۔ پاک یو ایس ریلیشن شپ کا ایک نیا دور جو ہے اس کے دروازے کھلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ برمنگھم کے بعد سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان والسل پہنچے، جہاں انہوں نے کشمیری کمیونٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں اور مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کرنے پر زور دیا ہے۔ اسی پر دیکھیں گے عرفان احمد فراز کی رپورٹ۔
سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان کا دورہ برطانیہ جاری ہے۔ وہ مختلف شہروں میں کشمیری کمیونٹی کی تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔ برمنگھم کے بعد انہوں نے والسل کا دورہ کیا۔ وہ بانی رہنما مسلم کانفرنس عبدالخالق قادری اور کونسلر خضر حسین کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ اس موقع پر انہوں نے کشمیری کمیونٹی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کرنے پر پاکستان تحریک انصاف حکومت کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا برطانیہ میں مقیم کشمیریوں کو اپنی جدوجہد مزید تیز کرنا ہوگی۔ سردار عتیق احمد خان نے مسلم کانفرنس کے رہنما عبدالخالق قادری کے بیٹے خضر حسین قادری، سائقہ پروین قادری اور فرحانہ مظہر قادری کو والسل سے کونسلر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے تقریب میں موجود ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر لیبر پارٹی والسل آفتاب حسین، راجہ فضل حسین، عامر کرامت اور دیگر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس موقع پر انہوں نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کے دورہ امریکہ کو کامیاب قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا اس دورے سے مسئلہ کشمیر کے حل میں پیش رفت ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ہر موقع پر کشمیریوں کی شرکت ضروری ہے۔ تقریب میں مجاہد اول سردار عبدالقیوم اور دیگر کشمیری رہنماؤں کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف مانچسٹر کے زیر اہتمام مانچسٹر میں 25 جولائی کو عام انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی پر یوم تشکر منایا گیا۔ یوم تشکر کے اس موقع پر کارکنان کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مانچسٹر سے دیکھیں گے اعتزاز عاصم چودھری کی رپورٹ۔ تحریک انصاف برطانیہ نارتھ ویسٹ کے رہنماؤں کی جانب سے تحریک انصاف کی 2018 کے الیکشن میں تاریخی کامیابی پر یوم تشکر کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں ورلڈ اوورسیز آرگنائزر حکومت پاکستان کے عہدیدار مخدوم سید طارق شاہ نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے رہنماؤں نے 92 نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اب انشاءاللہ ملک پاکستان عمران خان کی قیادت میں بھرپور ترقی کرے گا اور پاکستان کے اندر اب بلا امتیاز انصاف کا بول بالا ہوگا۔ کے جتنے بھی ورکر ہیں، کارکن ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج ایک سال ہو گیا انشاءاللہ 25 جولائی کو، اور انشاءاللہ عمران خان جو جتنے وعدے کیے ہیں اپنے وعدوں پر اتریں گے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 40 سالہ جو کرپٹ گورنمنٹ پیچھے تھی ان کو شکست دی ہے، اور یہ پاکستان کی جیت تھی، اوورسیز پاکستانیوں کی جیت تھی، اور ہم اس ٹیم کا ہم لوگ سب یہ میرے دوست حصہ تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ایک بہترین فیصلہ تھا۔ او پی سی کے اعتبار سے او پی سی میں چونکہ اب ایک تنظیم سازی ہو چکی ہے اور مجھے ورلڈ آرگنائزر کی ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ میں پوری دنیا میں او پی سی کی کمیٹیاں بناؤں تاکہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم لوگوں کے دروازوں تک جائیں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے جو پاکستانی قوم سے وعدے کیے وہ انشاءاللہ ایسا سارے پورے ہو رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے امریکہ کے دورے میں کشمیر کے مسئلے کے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جس طرح بات کی، جس طرح ادھر انہیں بہت بڑے جلسے میں یہ واضح طور پر امریکہ کو پیغام دیا کہ پاکستانی قوم نہ کسی کے سامنے جھکے گی، نہ میں کسی کے سامنے جھکوں گا۔ ایک سال میں ہم بہت مطمئن ہیں کہ پاکستان کے لیے جو عمران خان نے جو کام کیے ہیں، اوورسیز کے لیے جو کام کیا، پاکستان میں جو عزت دی ہے اس پہ ہمیں بڑا فخر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آنے والے وقت میں اس سے بھی اور اوپر جائے گا۔ پاکستان کا نام ہمیشہ اونچا رہے گا، اور چوروں ٹیروں کو جو انہوں نے بند کیا ہے اس کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جو لوگ مافیا ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ان قریب جیلوں میں جائیں گے۔ فرقہ واریت میں عمران خان کو کا نام استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سب پاکستانی جو ہیں، پی ٹی آئی کے نہیں، پاکستانی جو ہے، جو محب وطن لوگ ہیں، وہ اس چیز سے دور رہیں اور عمران خان کا بھرپور ساتھ دیں۔ دنیا دیکھے گی کہ عمران ایک سال میں پاکستان کے لیے کیا کیا جو بہت سے لیڈر 30 سال میں نہیں کر سکے، اور وہ عمران نے کر کے دکھایا ہے۔ عمران خان کا بہت شکریہ جس نے ہمیں ایک نیا پاکستان اور کرپشن سے پاک پاکستان دیا، اور اس کو میں بہت مبارکباد دوں گا۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے وعدے کیے وہ پورے کرے، اور جو بھی چور ہیں ان کو جیل میں ڈالے۔ دورہ امریکہ کے حوالے سے شرکا کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کامیاب دورہ تھا، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کا موقف بہترین انداز میں پیش کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات میں مسئلہ کشمیر پر بات ہونا پاکستان کی بہترین سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں نے زبردست نعروں کی گونج میں یوم تشکر کا کیک بھی کاٹا۔ تقریب میں ملک عمران، خلیل آصف سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اعتزاز عاصم چودھری، 92 نیوز، مانچسٹر۔ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر برمنگھم کے زیر اہتمام ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر مڈ لینڈ کے سابق صدر چودھری خادم حسین نے کی۔ یوم تشکر کی اس تقریب میں مڈ لینڈ سے پارٹی رہنماؤں کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی۔ برمنگھم سے دیکھیے 92 کے نمائندے خاور راجہ کی رپورٹ۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर मिडलैंड की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 1 साल पूरा होने के सिलसिले में बर्मिंघम में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर चौधरी खादिम हुसैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर मिडलैंड के साबिक जनरल सेक्रेटरी राउफ मुगल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिडलैंड के साबिक सदर आबिद जमान खटक और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। पार्टी रहनुमाओं ने अपने खिताब में कहा कि इमरान खान ने अमरीका में न सिर्फ पाकिस्तान की हकीकी मायनों में नुमाइंदगी की बल्कि मसला कश्मीर को भी ऐसा अंदाज में उजागर किया। इनका मजीद कहना था कि अमरीकी सदर की जानिब से सालसी का पैगाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बदौलत मुमकिन हुआ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ये काविश तारीख का हिस्सा रहेगी जिस पर वो खराज तहसीन पेश करते हैं। मुकर्रीन का कहना था कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही मसला कश्मीर का हल मुमकिन है। इस मौके पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की अमरीका में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जलसे को कामयाब बनाने के लिए की जाने वाली काविश पर भी इन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। आज यौम तशक्कुर के मौके पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब की 22 साल की जो काविशें थी, जो मेहनतें थी, वो आज रंग लाई हैं और आज के दिन खान साहब ने ये साबित कर दिया है कि हम सब कश्मीर बहन भाइयों के साथ हैं। जिस तरह उन्होंने वहाँ अमेरिका में जाकर कश्मीर का मसला सदर ट्रंप के सामने रखा, आज से इस तारीख़ में इससे पहले किसी सदर ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी प्रेसिडेंट ने हमारे पाकिस्तान से वहाँ जाकर कोई इस तरह का केस नहीं रखा। मैं तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरी क़यादत को और वाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिसके आज रूबरू आज हम पाकिस्तान का यौम तशक्कुर मना रहे हैं और जिस तरह कश्मीरी क़यादत ने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है, हम भी इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह उन्होंने मसला कश्मीर को यूनाइटेड नेशन या अमेरिका के अंदर सदर ट्रंप के आगे पेश किया, मैं उस पर इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि कश्मीरी और पाकिस्तानी आपके साथ इसी तरह शाना बशाना खड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दौरे हुकूमत में ही कश्मीर हल होगा और कश्मीरी सुख का चैन ले सकेंगे। हमारे कायदे पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो दौरा अमेरिका रहा वो इंतहाई कामयाब और एक तारीखी दौरा था जिस पर उन्होंने वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ मसला कश्मीर के हवाले से जो बात की है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो सालसी का किरदार अदा करने के लिए अपनी पेशकश की है, मैं समझता हूँ ये इमरान खान साहब की कोशिशों का नतीजा है और इस पर तमाम कश्मीरी कौम जनाब इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करती है और साथ ही कायदे कश्मीर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने जिस तरीके के साथ अमेरिका जाकर अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जलसे की और उनके प्रोग्राम की और उनके इस्तकबाल की तैयारी की है और कश्मीरी कम्यूनिटी को मुतहर्रिक किया है और उस जलसा में बड़ी तादाद में कश्मीरियों को जहां उन्होंने लाया है, मैं समझता हूं कि ये एक उनका तारीखी काम था। मैं उस पर जनाब कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। मकबूजा कश्मीर और दुनिया भर से जो कश्मीरी कम्यूनिटी है वो इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करती है और तमाम माएँ बहनें बच्चे उनको दुआएं देती हैं कि 70 साल के बाद कश्मीरियों की अगर किसी ने बात की है तो वो इमरान खान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिडलैंड ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहतसाब के अमल को भी खूब सराहा। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पीपल्स पार्टी मिडलैंड्स बरतानिया के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की क़यादत से इजहार यकजहती करते हुए एक जलसे का इनेकाद हुआ जिसमें आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के कायदीन और बरतानिया भर से पीपल्स पार्टी के कारकुनान और PIVO के नौजवानों ने शिरकत की। इसी का अहवाल देखेंगे बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बर्मिंघम में PYO समेत मुख्तलिफ ब्रांचों के मुश्तरका ताउन से मुनक्दा इस जलसा आम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत से मुकम्मल इजहार यकजहती किया गया। जलसा आम से खिताब करते हुए आज़ाद कश्मीर के अपोजिशन लीडर चौधरी मोहम्मद यासीन, साबिक वज़रा अफसर शाहद एडवोकेट और मियां अब्दुल वहीद ने कहा कि मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल किए बगैर खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इस मौके पर दीगर मुकर्रीन ने कहा कि वो इमरान खान की हुकूमत की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। इस दौरान आज़ाद कश्मीर के अपोजिशन लीडर चौधरी मोहम्मद यासीन, साबिक वज़रा अफसर शाहद एडवोकेट मियां अब्दुल वहीद, चौधरी शबीर, यासर बिलाल और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका के सदर की जानब से मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश खुश आइंद है। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की कौमी क़यादत को एतमाद में लें, इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो बंद करें, जो झूठे और बोगस केस बनाए गए हैं वो उनको जो है वो ख़त्म करें। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं
ان کے خلاف جو ہے وہ جو مقدمے پہلے بھی کام کیے گئے تھے 11 سال ان کو جیل میں رکھا گیا، لیکن ایک مقدمہ جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے، سب میں وہ باعث بری ہوئے۔ خطہ میں پائیدار امن قائم کرنے کے لیے ضرورت ہے سمر کی، امریکہ کو چاہیے ٹرمپ کو کہ وہ سازشی کا کردار ادا کرے۔ پاکستان کے اندر اس وقت ایک انارکی کی فضا پیدا کی جا رہی ہے، قومی قیادت کو دانستہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے، بے بنیاد مقدمات جن کے قبل ازیں عدالتوں سے فیصلے ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ گڑے مردوں کی طرح کھود کے قومی قیادت کو پس دیوار زندہ بھیجا گیا ہے۔ مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے اور ٹرمپ کے اس بیان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ امریکہ اس میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ کشمیر کی جدوجہد میں کشمیر کی آزادی کے لیے جو ہمارے قائدین چودھری یاسین صاحب، افسر شاہد صاحب اور میاں بھائی صاحب جو کہ ہمارے سابقہ تینوں منسٹر ہیں یہاں پہ تشریف لائے تھے، اور ان کی قیادت میں کشمیر کی آزادی کے لیے یہ ہم نے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم کیا ہے۔ جو پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین جناب اسد زرداری صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کی ہم پر زور مذمت کرتے ہیں۔ ہماری قیادت پہلے بھی ایسے جھوٹے اور بے بنیاد کیسز سے سرخرو ہوئی، آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری قیادت ان کیسز سے سرخرو ہوگی۔ پیپلز پارٹی برمنگم برانچ کا دل کی اتھا کر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تقریب سے سینڈول برانچ کے صدر طاہر بیلتوی، ویلور ہیمپٹن کے صدر خواجہ محمود صابری، نائب صدر واجد برکی، جوائنٹ سیکرٹری وقار اسلم کیانی، خواجہ کریم سمیت پی وائی اور پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں جالوں نے بھی خطاب کیا۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز برمنگم۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے اور وزیراعظم عمران خان کے خصوصی مشیر علی نواز آوان کہتے ہیں ویڈیو سکینڈل کے ذریعے پوری عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ نواز لیگ نے ہمیشہ عدلیہ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ لندن میں 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، دیکھیے۔ جی، ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں پی ٹی آئی کے ایم این اے اور اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر عمران خان علی نواز آوان صاحب موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سر یہ بتائیں سب سے پہلے یہ ٹیپ کی کیا کہانی ہے، یہ جو آج کل چل رہا ہے کہ جی وہ کچھ کہہ رہے ہیں حکومتی پارٹی کہہ رہی ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، بالکل جی، بالکل ہونا چاہیے، اور جج صاحب نے اس کے اوپر لیٹر بھی لکھا ہے۔ دیکھیں یہ صرف ایک جج کا مسئلہ نہیں ہے، پوری جوڈیشری کا مذاق بنایا گیا، اور ہمیشہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ نون لیگ کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جب بھی یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ اس طرح کے حربے آزماتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں جب یہ پیپلز پارٹی کی بے نظیر صاحبہ اور زرداری صاحب جیل میں تھے تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے فون کیا تھا شہباز شریف صاحب نے اور ملک قیوم جو آج ان کے بھائی اور ان کی بھابھی اور ان کا بیٹا آج پارلیمنٹ میں ہے، ان کو نوازا گیا، آج وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اور ان کو فون کر کے کہا گیا تھا کہ آپ نے سزائیں دینی۔ تو ہمارا موقف یہی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی الزام لگایا تو ان کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیلیبری فونٹ کی بھی ہونی چاہیے، اور جو غلط ڈیڈز دی ہیں ان کی بھی ہونی چاہیے۔ اور ہمارا موقف خان صاحب کا ہے کیا، وہ کہتے کیا ہے کہ دیکھیں اس وقت جو ہمارے پاکستان کا حشر ہے، اگر پاکستان میں 96 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، اگر آپ روپیوں میں دیکھیں تو 26,000 ارب روپے کا قرضہ جو پچھلے ان دو پارٹیز نے لیا ہوا ہے وہ اس قوم نے دینا ہے۔ 1,41,000 روپے کا قرضہ ہر نئی بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر ہے۔ اگر ہم نے پاکستان کو صحیح سمت میں ڈالنا ہے، ڈائریکشن میں ڈالنا ہے تاکہ آگے ہمارے ہماری جنریشن اس کا مستفید ہو سکیں۔ خان صاحب کا ہمیشہ کبھی یہ موقف نہیں رہا کہ وہ انہوں نے نیکسٹ الیکشنز کے لیے کام کرنا ہے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں اگلی آنے والی جنریشن کے کام کرنا ہے۔ تو ہم نے ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا سمت کا تعین کیا جا سکے، ٹیکس بیس بڑھائی جا سکے، کیونکہ جب تک ہم ٹیکس بیس نہیں بڑھائیں گے، لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نواز صاحب جو آپ پہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے مہنگائی اتنی کر دی ہے کہ عام آدمی بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ اس میں بات ٹھیک ہے، اگر ہم کمپیریزن لیں یا کمپیریٹیو اسٹڈی لیں تو دیکھیں مسئلہ ہے کیا۔ اگر پہلے 10 مہینے لے لیں تو اگر نون لیگ کی مہنگائی دیکھی جائے جو پہلے 10 مہینے میں تھی وہ 10.8% تھی، اگر پیپلز پارٹی کی لی جائے تو 22% پہ تھی، اگر آج ایگریگیٹ مہنگائی لی جائے تو وہ 8.8% ہے تحریک انصاف۔ پھر بھی کہتے ہیں مہنگائی ہوئی ہے، جی کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ اب پہلے جمہوری نظام ہے، اس میں ان کا رائٹ ہے، پر اب یہ دیکھیں کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی کتنے نون لیگ نے جلسے کیے تھے، جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی کتنے پیپلز پارٹی نے جلسے کیے تھے۔ بیسیکلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کا آپ نے ٹاپل کرنا ہے یا آپ گورنمنٹ پہ پریشر ڈال رہے ہیں، خان صاحب پہ پریشر
پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح NRO ملے. زرداری صاحب کی آپ کی تقریر یاد ہوگی کہ حساب کتاب بند کر دو, آگے چلیں مل کے, جو مکہ ہے وہ چلیں, پر اس طرح پاکستان آگے نہیں جا سکتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مکہ, کوئی NRO, کوئی کچھ نہیں ہوگا. یہ اس وقت تک جیل رہیں گے جب تک یہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کر دے گا. بہت شکریہ آپ کا. بالکل وزیراعظم عمران خان کی جرأت مندانہ اور بے باک قیادت کو ساری دنیا سراہ رہی ہے. گلاسگو میں رہنے والے پاکستانیوں نے مسئلہ کشمیر کو امریکی صدر, امریکی سینیٹرز اور امریکی عوام کے سامنے بھرپور انداز میں پیش کرنے پر عمران خان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا, دیکھیے. میں سمجھتا ہوں کہ PTI کے کارکنان بہت زندہ دل کارکنان ہیں اور پارٹی کے ساتھ ان کی جو وابستگی ہے وہ بے مثال ہے. اور اوورسیز پاکستانی نے جس طریقے کے ساتھ واشنگٹن DC کے جلسے کو کامیاب کیا ہے, اس کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طریقے کے ساتھ انہوں نے اس جلسے کو کامیاب کیا. اور اس بات کی نوازی کرتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی ملک کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں اور ملک کے مسائل سے وہ جڑے ہوئے ہیں ان کے حل کے لیے. خان صاحب کا جو پہلا دورہ امریکہ کا یہ سب سے زیادہ کامیاب رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دورے کے دوران اس نے اپنا میسیج جو تھا, پاکستانی عوام کا میسیج جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی گورنمنٹ کو پہنچا دیا کہ پاکستانی عوام کیا چاہتے ہیں, اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو ہمارے عوام کی آواز کا آپ کو سننی پڑے گی. جو ہم نے دیکھا کہ اتنا سارا کراؤڈ 30,000 لوگ واشنگٹن DC میں, امریکہ میں, یہ ریکارڈ ہے میں سمجھتا ہوں, اور یہ عمران خان ہی کر سکتا تھا اور کوئی نہیں کر سکتا. اور انہوں نے ریکارڈ بنایا اور اس کو دکھایا کہ ہاں بھی میرے ساتھ لوگ اتنے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ PTI کے جتنے بھی ٹائیگرز ہیں وہ عمران خان کو اتنا پسند کرتے ہیں. سب لوگ صبح سے جھنڈے لے کے کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ, نعرے لگا رہے تھے. واشنگٹن DC کی تاریخ میں پہلا پاکستان کا وزیر اعظم گیا ہے اور جس نے تھوڑے سے نوٹس پہ, بالکل شارٹ نوٹس پہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ کراؤڈ اکٹھا کیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں ان تمام جو وہاں کے واشنگٹن DC کے لوگ ہیں جو PTI کے ٹائیگر ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جس طرح انہوں نے اپنے وزیر اعظم کا استقبال کیا ہے, یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے. ملیشین وزیراعظم ڈاکٹر مہاتیر بن محمد نے ترکی کے دورے کے دوران مسلم امہ میں پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کیا. ترک صدر کے ہمراہ ترکی, ملیشیا اور پاکستان کو مل کر امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے کام کرنے کی تجویز پیش کی گئی. اسی پر دیکھیں گے کوالالمپور سے جوید الرحمان کی رپورٹ میں. امریکہ کے بعد ملائیشیا بھی پاکستان کی قائدانہ صلاحیتوں کا معترف. ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد اس وقت ترکی کے دورے پر ہیں, لیکن وہ وہاں بھی پاکستان کی اہمیت کا ذکر کرنا نہ بھولے. The Muslim world today is in a state of turmoil. I think at this moment nothing really substantial is being done to tackle this problem. This working together between Malaysia and Turkey and also Pakistan, we would be able to put our minds together and our assets together so as to tackle this problem and help resuscitate the great Islamic civilization that once was. ترک صدر رجب طیب اردوان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ ترکی, پاکستان اور ملائیشیا مل کر ایسے اقدامات کریں جن سے اسلامی ثقافت کی مضبوط بنیادوں پر تعمیر نو ہو سکے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی ڈاکٹر مہاتیر بن محمد کی اس تجویز کی حمایت کرتے ہوئے ترکی, پاکستان اور ملائیشیا کو مسلم امہ کو متحد کرنے کی خاطر نتیجہ خیز معاہدے پر دستخط کرنے کی ضرورت پر زور دیا.
नवंबर 2018 में वजीर आजम इमरान खान के दौरा मलेशिया और मार्च 2019 में वजीर आजम डॉक्टर महातीर मोहम्मद के जवाबी दौरे के बाद दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में बिलाशुबा नई जान पड़ गई है। डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने अपने दौरा पाकिस्तान के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात खास तौर पर दिफाई शोबे में इसकी सलाहियत, अहलियत और तरक्की को खिराज तहसीन पेश करते हुए पाकिस्तान के तैयार करदा फाइटर जेट JF Thunder 17 की खरीदारी में भी दिलचस्पी का इजहार किया था। 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी और मलेशिया के मकामी शहरियों ने डॉक्टर महातीर मोहम्मद की इस्लामी उम्मत की यकजहती और इस्लामी सकाफत की मजबूत बुनियादों पर तामीर नौ के लिए पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की को मुश्तरका प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद करने की तजवीज़ की खुलकर हिमायत की। I think both leaders, the Prime Minister of Pakistan as well as Prime Minister of Malaysia, they have shown their willingness to cooperate, which if I remember the last few months, initially the Prime Minister of Malaysia went to Pakistan to strengthen the bilateral relationship, and follow suit, the Prime Minister of Pakistan came to Malaysia and did the same thing. So that effort is more, to me, it's a bilateral cooperation, and Pakistan have also history. Some of Pakistanis also available around in Malaysia. To be honest, I really support the idea of our Prime Minister, Tun Dr. Mahathir Mohamad, to initiate the coalition between Malaysia, Pakistan and Turkey to work for Malaysian Ummah, which is very good for our future Ummah. Prime Minister जनाब तुन महादिर मोहम्मद साहब, जिन्होंने तुर्की में ये तजवीज़ पेश की है कि जिसमें तीनों ममालिक मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान मिलके उम्मत इस्लाम के लिए एक फॉर्म पे काम करेंगे। इंशाअल्लाह हम दुआ गो हैं कि या बारी ताला इस काम को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाए। हम खुश हैं कि भाई उन्होंने पाकिस्तान और मलेशिया के जो ताल्लुकात हैं उसको मज़ीद इससे तकवीत पहुँच रही है, और हम उनकी ख्वाहिशात को भी तकवीत देते हैं, जिसमें उन्होंने तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया को इस मकसद के लिए पाकिस्तान को उन्होंने मकाम दिया है। गुज़िश्ता दिनों कोलालमपुर में होने वाली रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने मलेशिया के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तजवीज़ भी दी थी। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की बेहतरीन खारजा पॉलिसी के मस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। कल मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर तुन महातीर बिन मोहम्मद ने अंकारा में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तजवीज़ पेश की, जिसमें कहा कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया मिलकर मुस्लिम उम्मा के बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए काम करे। इस तजवीज़ को मलेशिया समेत दुनिया भर के मुसलमानों ने बहुत सराहा। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद की क़यादत में इन दोनों मुल्कों की दोस्ती मज़ीद परवान चढ़ेगी और इसके दूर रस नताइज बरामद होंगे। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, 92 न्यूज़, मलेशिया। सात समंदर पार हुसूल इल्म के लिए दरपेश मुश्किलात, मसाइल और उनका हल ढूंढने की गर्ज से बार्सिलोना काउंसिल खाना में तालीमी सेशन का एहतमाम मकामी तंजीम ECOP ने किया। इसी की तफसील देखेंगे शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। सात समंदर पार हुसूल इल्म के लिए दरपेश मुश्किलात, मसाइल और उनका हल ढूंढने, जुबान के मसाइल, स्पेन में आला तालीम के लिए मौके और पाकिस्तान की तालीमी डिग्रियों को स्पेन में कैसे काबिल कबूल बनाया जा सकता है से मुताल्लिक मकामी पाकिस्तानी तंजीम ECOP ने पाकिस्तानी बच्चों और नौजवानों को मुफीद मशवरे दिए। सेशन का एहतमाम पाकिस्तानी कौंसल खाने ने किया था, जिसमें पहले ही रोज बड़ी तादाद में लोग न सिर्फ शरीक हुए बल्कि अपने मसाइल डिस्कस करते और मालूमात हासिल करके मुतमईन दिखाई दिए। सेटिस्फाइड विद दिस सेशन दैट दे प्रोवाइडेड मी, और इससे काफ़ी मुझे जो है बेहतरी और काफ़ी अच्छा, मतलब जो मुझे मालूम भी नहीं था, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया कि स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से अपनी तालीम को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी लेवल तक। हम स्टूडेंट्स को जो भी तालीम हासिल करने में मसाइल दरपेश हैं उनको हम कैसे हल कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकें। अगर उनके पास पाकिस्तान में हायर स्टडीज़ हैं तो वो कैसे उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इधर स्पेन में, उनकी इक्वालिटी हो जाए, जो भी एजुकेशन उन्होंने हासिल की हुई है
है। कौंसल जनरल अली इमरान चौधरी ने कम्युनिटी की मुश्किलात के आज़ाले, तरक्की की नई राहें तलाश करने और उनमें आसानियां बांटने के जिस सफर का आगाज किया था, उसमें अब तालीम का शोबा भी शामिल हो गया है, जो हर जुमेरात को 11 से 1 बजे तक नौजवान बच्चों और बच्चियों को जेवर तालीम से आरास्ता करने की गर्ज से अपने फराइज निभाएंगे। इल्म की शमा जलाए ये नौजवान न सिर्फ पाकिस्तान के वकार में इजाफे का बायस होंगे, बल्कि स्पेन में पाकिस्तानी कम्युनिटी का तारुफ बतौर पढ़ी लिखी कम्युनिटी और तरक्की की नई राहें खोलने का सबब भी होंगे। जेवर तालीम से आरास्ता होकर ही हमारी नौजवान नस्ल तरक्की याफ्ता अक़वाम के मुकाबिल खड़ी हो सकती है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। मज़ीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। सऊदी अरब में रियाज क्रिकेट एसोसिएशन की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें क्रिकेट के फरोग और खिलाड़ियों के लिए मजीद बेहतरी लाने पर गौर किया गया। रियाज से रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर अली। दारुल हुकूमत रियाज के मुकामी होटल में मुनक्कद होने वाले इजलास में रियाज क्रिकेट एसोसिएशन के CEO नदीम बाबर का कहना था कि RCA गुज़श्ता 8 बरस से सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग के लिए काम कर रही है और हम खिलाड़ियों के खेल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। क्रिकेट एसोसिएशन के सदर तारिक जावेद और नायब सदर नासिर अब्बासी का कहना था कि सऊदी अरब में क्रिकेट का मुस्तकबिल रोशन है। सऊदी क्रिकेट सेंटर की जानिब से जिस तरह इंटरनेशनल मैचेस का इनेकाद किया जा रहा है, इससे मजीद बेहतरी के इम्कान हैं। सऊदी अरब में क्रिकेटर्स में तो आई थिंक टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे एडवांटेज ये है जो दूसरे एसोसिएट मेंबर हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया से लोग आते हैं और वहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेली होती है उन्होंने। इजलास में RCA के सदर तारिक जावेद, जनरल सेक्रेटरी अपल ज़रीफ, जॉइंट सेक्रेटरी इशफाक भट्ट के अलावा दीगर ओहदेदारों ने भी शिरकत की। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की सुपरस्टार माहिरा खान ने दुबई के मारूफ रेस्टोरेंट अल कबाब अल अफगानी की मरीना ब्रांच और जन्नत टूर्स की खूबसूरत और लग्जरी बोट्स का विजिट किया। अपनी नई आने वाली फिल्म की कव्वाली तर्ज के गाने की लॉन्चिंग भी की। उनके हमरा फिल्म के हीरो बिलाल अशरफ भी मौजूद थे। इसी पर देखेंगे सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। मारूफ अदाकारा माहिरा खान अपनी नई फिल्म सुपरस्टार की प्रमोशन के सिलसिले में दुबई में हैं। गुज़श्ता रोज उन्होंने दुबई के मारूफ लाजवाब खानों के मरकज अल कबाब अल अफगानी रेस्टोरेंट की मेरीना ब्रांच और जन्नत टूर्स के यार्ड्स का विजिट किया। यार्ड्स पहुंचने पर जन्नत टूर्स के मालिक जन्नत आफरीदी और अल कबाब अल अफगानी रेस्टोरेंट के ऑनर इफ्ताब हुसैन ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मारूफ बिजनेसमैन आसिफ करीम भी मौजूद थे। अपनी फिल्म सुपरस्टार के गाने गलत फहमी की लॉन्चिंग के मौके पर माहिरा खान का कहना था कि ये गाना इनके दिल के बहुत करीब है। ये इसलिए स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि ये हमेशा से गाना तो था लिखा हुआ और बना हुआ, लेकिन एक दिन नूरी के सेट पे मैं अजान के पास गई और मैंने कहा अजान बनता नहीं है ना कि अगर ये फिल्म बने और इसमें कव्वाली ना हो, तो ये स्पेशल कव्वाली डाली गई and it was put in with this song जो कि रायगा था और गलत फहमी हो गई। इसके ऑनर जन्नत आफरीदी ने दुनिया के सबसे बड़े हैंडमेड फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की लॉन्चिंग का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि फिल्म के हीरो बिलाल अशरफ को इस पर अपनी शादी की तकरीब की दावत भी दी। बिलाल अशरफ ने जन्नत आफरीदी की दावत को कबूल किया और वादा किया कि वो अपनी शादी का फंक्शन इधर ही करेंगे, जिस पर माहिरा खान ने ये ऑफर अपने लिए भी मांग ली। जी बिल्कुल। अच्छा, कितनी कैपेसिटी है? 400 लोगों की और इसमें लाइव कुकिंग। बिलाल हम तुम्हारी शादी यहाँ करें। बस ठीक है, डन हो गया जी। मेरी शादी जो है वो जो स्पेशल जन्नत टूर्स की जो फ्लोट बन रहा है जिसमें 400 की कैपेसिटी है, वहीं करेंगे। बस मारे ने बोल दिया वही करेंगे। से आपको कॉम्प्लीमेंट्री पूरा। ओ चलो डन हो गया भाई, पार्टी ऑन है। नहीं फिर आप इसको ना दें, मुझे दे दें। जी, जन्नत टूर्स के लिए एक बहुत स्पेशल मैसेज है। बहुत दफ़ा इनवाइट किया गया है मुझे डिफरेंट दोस्तों ने, बट इट्स द फर्स्ट टाइम कि मैं दुबई में यॉट में एक्चुअली आया हूँ अंदर, और
جن کی ہاسپٹیلٹی ہے وہ انبلیویبل ہے. بہت بہت شکریہ ان کا, جس طرح یہ پاکستان کو اور پاکستانی فلمز کو سپورٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے, اور آپ کی جو 400 کی کیپیسٹی والی فلوٹ ہے وہ 400 سے 4000 پہ چلے جائے انشاءاللہ. بس یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت سنا ہے ان کے بارے میں, اور کباب الافغانی کے بارے میں, اور اتنی خوبصورت یاٹ ہے ان کی. تو آئی جسٹ وش دیم آل دی بیسٹ, اور ان کو جو آنے والا ریسٹورینٹ ہے آئی وش اٹ آل دی بیسٹ. جنت آفریدی کا مزید کہنا تھا کہ وہ پاکستانی فلموں کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں. چاہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی پاکستانی کمیونٹی ہے وہ سپورٹ کرے پاکستانی مووی کو, اور ہم چاہتے ہیں جس طرح جب بھی ماہرہ خان آتی ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, تو اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ سارے جو آفتاب بھائی ہے ماشاءاللہ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ جب ماہرہ خان نے بولا کھانا بہت اچھا ہے تو اس نے پورا برانڈ خرید لیا. جی تو ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ کہ سارے پاکستانی بھائی سپورٹ کریں. میں آپ کو بتاؤں, میں کھانے کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں, مطلب پرسنلی جانتی ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ کھانا اچھا کون سا برا. ابھی آپ چیک کرو گے پھر آپ ہمیں کمنٹس دو گے کس طرح. ابھی آپ کا کھانا ریڈی ہے. جی کھانا آپ کا ریڈی بھی. جی چلیں. اس موقع پر ماہرہ خان کا کہنا تھا کہ الکباب الافغانی ریسٹورنٹ کی میرینا برانچ کا کھانا واقعی لاجواب ہے. وہ آئندہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آئیں گی, اور جنت ٹورز کے فلوٹنگ ریسٹورنٹ کا افتتاح کرنے بھی آئیں گی. جنت ٹورز کے لیے صرف یہ کہوں گی اور دل سے کہوں گی کہ جب بھی یہاں آئی ہوں تو انہوں نے میرا بہت خیال رکھا ہے, اور انشاءاللہ میں ہمیشہ یہاں آتی رہوں گی. اپنی فیملی بھی لاؤں گی. اس دفعہ میں سپر اسٹار کی فیملی کو لائی ہوں, اور انشاءاللہ ربن کٹنگ آپ کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں, میں آؤں گی انشاءاللہ ضرور. الکباب الافغانی ریسٹورنٹ کے مالک آفتاب حسین نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا, اور آخر میں لذیذ کھانوں سے ان کی تواضع کی گئی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید مدثر خشنود, دبئی, متحدہ عرب امارات. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.